سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یضرب النشوان، جو شراب پینے والے تھے، نشہ کرنے والوں کو کوڑے مارتے اور کہتے کہ تم اتنی عمر میں بھی روزہ نہیں رکھتے، ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ کننا نصوم صبیاننا، اور صحابی کہتے ہیں ہم تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعَبْ مِنَ الْعِهْنِ، ہم روئی کے کھلونے بنا کے ان کو دیا کرتے اور ان کو مغرب تک لے جاتے تاکہ ان کے اندر روزے کی عادت آ جائے۔ رب تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے اس رکن کی اہمیت کو سمجھنے والے اور اس کو اختیار کرنے والے بنائے، اور اس مبارک مہینے میں جو اللہ ذوالجلال نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہر رات معاف کرتے ہیں، ہمیں بھی ان معافی حاصل کرنے والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ ذوالجلال رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور شیطانوں کو کڑیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ خالص اللہ کی عبادت کی طرف مخلوق آ جائے، اور ہر رات ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھیے، پیش قدمی کریے، سبقت لے جائیے، اور اے برائی کرنے والے رک جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ہر خیر میں سبقت کرنی چاہیے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہر وہ خیر، ہر وہ نیکی، ہر وہ ہمدردی، ہر وہ خیر خواہی اور ہر وہ احسان کا پہلو جس کا حکم قرآن مجید نے دے دیا، جس کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر وہ برائی جس کو شریعت نے برائی کہا ہے، جس کو قرآن و حدیث نے برا کہا ہے، جس کو حرام کہا ہے، جس کو مکروہ سمجھا ہے اور جس کو ناپسند سمجھا ہے، اس سے رک جانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔